والعاقبة للمتقين والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، آپ اپنے عزم اور جذبے سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بارش کی بوندیں ہمیں اپنی جگہ سے کیا ہٹا سکیں گی، گولیوں کی بوچھار بھی ہمیں اپنے مشن سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ بارش رک سکتی ہے، ہماری تحریک نہیں رک سکتی ہے۔ اور آپ کا حوصلہ حکومت کو یہ پیغام دینے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے موڈ میں آ چکے ہیں، اور جب ہم اپنا حق لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اٹھنے والے طوفان ہمارے حوصلوں سے ٹکرا کر واپس ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی ملکیت کو بچانے کے لیے اور اس دیش کے دستور کی حفاظت کے لیے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نگاہ میں ہمارا یہ حق مانگنا بھی جرم ہو، لیکن سننے والے کان کھول کر سن لیں، اور وہ مخلوق جو اس جلسے میں آئی ہوگی تاکہ اوپر تک رپورٹ پہنچائے، وہ بھی اپنی کمائی حلال کرے اور جا کر یہ بتائے کہ اگر حکومت حق لینے کو جرم قرار دیتی ہے تو ہم یہ جرم ایک بار نہیں 1000 بار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جو انگریزوں کی جیل کے ڈر سے معافی نامے داخل کیا کرتے تھے۔ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جو انگریزوں کے ڈر سے، انگریزوں کی جیل میں جانے کی مشقت کے خوف سے معافی نامے داخل کیا کرتے تھے۔ ہم سیدنا حضرت حسین کے نام لیوا ہیں جو سر کٹا سکتے ہیں مگر سر نہیں جھکا سکتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ کسی اور کا طریقہ ہو تو ہو کہ وہ طاقتوں اور قوتوں کی غلامی اختیار کرے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم تختہ دار پر بھی حق کو حق کہیں گے اور باطل کو باطل کہہ کر پکاریں گے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے یہ جلسے اور جلوس، ہمارے یہ دھرنے، ہمارے یہ احتجاج، یہ بتی گل تحریک، یہ کالی پٹی باندھ کر آنا، ہمارا احتجاج بس اسی پر مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ہمارے صدر محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ ایک بڑے اسٹیج پر جہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بڑا اجلاس ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء اور
اور مختلف جماعتوں کے نمائندے اور مختلف مسالک کے ذمہ دار حضرات اور بڑے علماء اور مشائخ موجود تھے۔ اس مجمع میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آج یہ علماء اور مشائخ صدری اور شیروانی پہن کر آئے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر وقت آئے گا تو صدری یا شیروانی کے بجائے یہی لوگ کفن پہن کر آئیں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو ہم پر ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اس اجلاس میں آئے ہیں اور اپنی زندگی اور بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن بنیادوں پر اس وقت ایکٹ 2025 کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کی مخالفت کی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے اور آپ کو اس کا علم، اس کی آگہی ہونی چاہیے۔ ان بھکتوں کی طرح کسی چیز کو قبول کرنا یا رد کر دینا دوسروں کا طریقہ ہے، ہمارا شیوا و شعار نہیں ہے۔ ہم اگر کسی چیز کی حمایت بھی کرتے ہیں تو ٹھوس بنیادوں پر، اور کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی ٹھوس بنیادوں پر۔ اگر ہم اس وقت ایکٹ 2025 کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد اس کالے قانون کو واپس لیجئے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ وقت کا کالا قانون مذہب کے خلاف ہے، اس ملک کے دستور کے خلاف ہے، اس ملک کی آبادیوں کو تقسیم کرنے والا ہے، مسلمانوں میں ڈیوائیڈیشن پیدا کرنے والا ہے، اور ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے والا ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نفرت کی دیواریں کھڑی کی جائیں اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتایا جائے کہ مسلمان جس زمین پر، مکان پر، دکان پر ہاتھ رکھتا ہے وہ وقف ہو جاتی، یا یہ کہ اگر آج آپ ان کو نہیں روکیں گے کل یہ آپ کے مکانوں پر، دکانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ میں آپ سے ذمہ دارانہ کہتا ہوں کہ یہ جو غلط پروپیگنڈے اس ملک میں چلائے جا رہے ہیں، سلام ہو ہمارے ہندو بھائیوں کو جو مسلم پرسنل بورڈ کے اسٹیج پر آ کر اس پروپیگنڈے کا اپنی زبان سے خود جواب دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لڑائی تنہا مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہم سب کی لڑائی ہے، یہ دستور کو بچانے کی لڑائی ہے۔ آپ نے ابھی سنا ہمارے جو ہندو بھائی یہاں آئے ہیں انہوں نے کتنا زور دے کر، کتنی طاقت سے یہ بات کہی کہ وقف بورڈ میں ہندوؤں کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں، آپ یہ بات کہیں تو یہ آسان ہے، لیکن ایک ہندو بھائی کے لیے یہ بات کہنا، اس کے لیے کلیجے میں دم چاہیے۔ اور ہمارے یہ ہندو بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے سکھ بھائی، یہ سب یکجٹ ہو کر آ رہے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ صرف مسلمانوں کی وقف زمینوں کا نہیں ہے، باری باری سب پر بری نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ اصل میں جو حرص کا پیٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے، اور ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کے پیٹ نہیں ہے، کوٹھری کے برابر ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہضم کر جائے، ہر چیز اپنے اندر لے لیں، ہر چیز پر قبضہ کر لیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو زیادہ کھا لیتا ہے وہ اسی کی وجہ سے تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے
کہ ہمارے ملک میں یہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلے دن سے اس کی کوشش کی کہ ہم اس کو ہندو مسلمان کی لڑائی بننے نہ دیں۔ ہمارا یہ احتجاج سب لوگ کان کھول کر سن لیں کہ ہمارا یہ احتجاج نہ ہندو بھائیوں کے خلاف، نہ سکھوں کے خلاف، نہ عیسائیوں کے خلاف، نہ SC ST OBC کے خلاف، ہمارا یہ احتجاج ہے تو صرف اس گورنمنٹ کے خلاف جس نے کالا قانون ہم پر مسلط کیا ہے، اور جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ قانون بنا کر نافذ کر دیں گے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جھکیں گے، وہ سمجھ لیں کہ جمہوریت میں جو لچک پیدا نہیں کرتا ہے وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے رویے میں لچک نہیں پیدا کریں گے تو یہ اس ملک کے انصاف پسند باشندے کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپ کی دوریوں کی سیاست ہے، اس کو لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ خود مسلمانوں میں ایک طبقاتی فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش اسی وقف ایکٹ کے ذریعے کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہا گیا کہ ہم وقف پراپرٹی کے ذریعے پسماندہ مسلمانوں کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ نے دو ٹکڑیاں کر دی، پسماندہ مسلمان، غیر پسماندہ مسلمان، نچلے طبقے کے مسلمان، اونچے طبقے کے مسلمان، نچلی ذات کے مسلمان، اونچی ذات کے مسلمان۔ آپ دو دھڑوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑانے کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ صاف صاف سن لیجئے کہ اسلام میں کوئی طبقاتی نظام نہیں ہے، کوئی ذات پات برادری کا نظام نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ذات پات کے طبقاتی نظام کی بات کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ کوئی طبقاتی نظام نہیں، سارے لوگ آپس میں برابر ہیں۔ قرآن میں اعلان کیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ارشاد ہوا کہ اے دنیا کے انسانوں، کان کھول کر سن لو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ اگر کوئی معزز ہے تو وہ ذات پات کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقوی اور خدا کی خوف کی بنیاد پر ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں تقسیم کیا جائے، لڑایا جائے۔ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک میں بسنے والے الگ الگ سمودائے کے لوگوں کو دور کیا جائے، نفرت کی آبیاری کی جائے۔ ہم سب کو مل کر اس پروپیگنڈے کا، اس کوشش کا جواب دینا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، چاہے نچلے طبقات کے ہمارے نان مسلم بھائی ہوں، ہم سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہمارا پیغام کبھی بھی نفرت کا نہیں رہا، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمیشہ اس ملک میں محبت اور یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ آج بھی ہم وہی پیغام دے رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہے جس کی زمین میں، جس کے ضمیر میں، جس کے خمیر میں محبت ہے۔ نفرت کو یہ ملک کبھی برداشت نہیں کرے۔ یقین ہو یا نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، یقین ہو یا نہ ہو، بات تو یقین کی ہے۔ ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے کہ میں اور آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ ہم وقف ایکٹ کے خلاف کیوں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف کی زمینیں پورے ملک میں لاکھوں لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور
کہ نہایت قیمتی زمینیں ہیں. آپ کو جاننا چاہیے کہ تقریباً 50 سے 60% زمینیں وقف کی قبرستان کی. قبرستان پورے ملک میں پھیلے ہوئے. ہر مسلم آبادی میں عیدگاہ ہے، قبرستان ہے. جہاں قبرستان ہے وہ حصے عام طریقے پر آبادیوں سے باہر تھے، بستیوں سے باہر تھے. لیکن بستیاں بڑھی، گاؤں بڑھے، شہر بڑھے. اب وہ قبرستان کی زمینیں بیچوں بیچ شہر میں آ گئی. کل تک ان کی قیمت بہت کم تھی، آج ان زمینوں کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے. اور بیچوں بیچ شہر میں 10 ایکڑ 20 ایکڑ 25 ایکڑ زمینیں دیکھ دیکھ کر بہت سے لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے. وہ جن کو مفت کے مال پر دیوے لال کرنے کا طریقہ آتا ہے، وہ جو تلاش میں رہتے ہیں کہاں ہم کو کچھ ملے کہ ہم اس پہ قبضہ کریں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے اتنی بڑی بڑی زمینیں، اگر یہاں کمپلیکس بن جائیں گے، بلڈنگیں بن جائیں گی، اتنا اتنا ہم کو ملے گا. شیخ چلی کی طرح خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی آمدنی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا. خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی ہے نہیں. اور ویسے بھی اپنے ملک کے لوگ زیادہ سپنے دیکھتے ہیں. خواب جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، سپنے دیکھتے ہیں، اور سپنا دیکھنے پہ کوئی اعتراض کسی کو ہو نہیں سکتا ہے. تو وہ نقشے بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا مالیگاؤں ہے، ہمارے مالیگاؤں کے قبرستان کی زمین 58 ایکڑ ہے اور وہ بیچوں بیچ شہر میں. اور آپ اندازہ کیجئے کروڑوں کی مالیت. گودھرا میں ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان 120 ایکڑ زمین بیچوں بیچ شہر میں. بیدر میں آن ریکارڈ قبرستان کی جو زمین ہے، اگرچہ کہ اس پہ قبضے ہو گئے، وہ 300 ایکڑ سے زیادہ قبرستان بیچوں بیچ شہر میں. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ 1 ایکڑ کی قیمت بھی 50 لاکھ پکڑیں تو 300 ایکڑ زمین کتنے کی ہوگی. اگر آپ 1 ایکڑ زمین بیچوں بیچ شہر کی 1 کروڑ کی پکڑیں، آپ اندازہ کیجئے 120 کروڑ کی مالیت کیا، 120 ایکڑ زمین کی مالیت کیا ہوگی. اندازہ کیجئے کہ ہمارے باپ دادا نے کیسا بڑا سرمایہ چھوڑا ہے. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں وہ کسی حکومت کا ہم پر احسان نہیں ہے، وہ ہمارے باپ دادا کی حق حلال کی کمائی ہے. اور ہم اگر لائق اولاد ہوں گے تو اپنے باپ دادا کی جائیداد بچا کر دکھائیں گے. یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کہیں جھگڑا ہوتا ہے لوگ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمین نہ تیرے باپ کی نہ میرے باپ کی. اگر وقف کے بارے میں کوئی یہ کہے گا تو ہم جواب دیں گے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، مگر دوسرا بھی حصہ سن لو کہ ہمارے باپ کی یقیناً ہے. اس لیے کہ جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں وہ سب ہمارے باپ دادا نے مصارف خیر کے لیے دی ہیں، اور اس حوصلے کے ساتھ دی ہیں کہ دنیا آج بھی تنگ ہے کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا سرمایہ اپنی ملت کے لیے دے دیا. میں تو ذمہ دارانہ یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر جو زمینیں بچی کچی اس ملک میں رہ گئی ہیں، وقف کی جو پراپرٹی ہے، اگر ناجائز قبضے چھڑا دیے جائیں اور حکومتیں بھی اپنے ناجائز قبضے ہٹا لیں، اور جو انفرادی قبضے ہیں، خود جو مسلمانوں کے ناجائز قبضے ہیں، ان سب کو ہٹا کر اگر وقف جائیدادیں پوری کے پوری اس ملت کو دے دی جائے تو ہم اتنے خود کفیل ہوں گے کہ ہمیں کسی سے ایک آنا بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے باپ دادا نے اتنا بڑا سرمایہ دیا. جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو بڑی بڑی زمینیں ہیں ان پر لوگوں کی نگاہ پڑ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان زمینوں کے اوپر قبضے کی راہ ہموار کی جائے. اب کیسے قبضہ ہوگا، کیسے اس کو ہتھیایا جائے گا، اس کے کچھ طریقے ہیں. کیا ہے؟ پہلے نمبر پر
وقف بائی یوزر، یعنی آپ کو دستاویز دکھانی ہے، ڈاکومنٹ دکھانا ہے، کاغذ دکھانا ہے کہ یہ زمین وقف کی ہے۔ مان لیجئے یہ عیدگاہ ہے، قبرستان ہے، آپ سے کہا جائے گا کاغذ دکھاؤ کہ یہ وقف کی زمین۔ جامع مسجد کئی سو سال پرانی، کہا جائے گا کاغذ دکھاؤ۔ کوئی درگاہ 900 سال پرانی، کہا جائے گا کاغذ دکھاؤ۔ کاغذ نہیں دکھا پائے تو یہ وقف کی زمین نہیں ہے۔ وقف کی زمین نہیں ہے تو سرکار کا قبضہ۔ ہو گئی بات مکمل۔ اس کے خلاف احتجاج ہوا تھا، وقف بائی یوزر کے خلاف۔ اس وقف ایکٹ 2025 میں اس کو تھوڑا سا بدل کر پھر لایا گیا، واپس لیا گیا، لیکن پھر چور دروازہ کھولا گیا۔ وہ کیا کہ وقف بائی یوزر معتبر تو ہوگا مگر ڈسپیوٹ ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تکرار ہو جائے تو کاغذ دکھانا پڑے گا۔ اگر سرکار کی طرف سے دعویٰ ہو جائے کاغذ دکھانا پڑے گا۔ اب بتائیے کہ 700 سال پرانی جائیداد کا کاغذ کہاں سے لائیں گے؟ اور نہیں لائیں گے، زمین ہمارے ہاتھ سے گئی۔ پھر یہ بھی سنیے، اسی قانون میں یہ بات ہے کہ آثار قدیمہ کے زیر نظم جو وقف کی پراپرٹی ہے، دھیان سے سنیے، آثار قدیمہ کے زیر نظم جو وقف کی پراپرٹی ہے، بوقت ضرورت اس کو وقف کے زمرے سے نکال کر آثار قدیمہ کی ملکیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس قانون میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ہماری مسجدیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، جو آثار قدیمہ کے زیر نظم ہیں۔ وہ دیکھ ریکھ کے لیے آثار قدیمہ کا کام مرمت کا ہے، لیکن وہاں پر یہ قانون کی شق بڑھا دی گئی کہ جب چاہیں گے اس کو وقف کے زمرے سے نکال کر آثار قدیمہ کی ملکیت قرار دے دیں گے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، کہاں سے دماغ چل رہا ہے۔ ہمارے بہت سے غیر مسلم راجاؤں نے اس ملک میں زمینیں مسجدوں کو دی، درگاہوں کو دی، خانقاہوں کو دی، مسلمان بادشاہوں نے مندروں کو دی، مسلمان بادشاہوں نے ہندو رعایا کو دی، اور جب غیر مسلم ہندو مہاراجا ہوئے انہوں نے بعض مسجدوں کو زمینیں دی، درگاہوں کو دی، خانقاہوں کو دی، اور وہ وقف مانا گیا، اب تک مانا گیا۔ لیکن اس قانون میں لکھ دیا گیا کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا۔ آپ نے سمجھا اس کا مطلب؟ نہیں سمجھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تو غیر مسلم کا وقف مانا نہیں جائے گا، اور پہلے جو غیر مسلم بھائیوں نے وقف کیا ہے وہ سب وقف کے زمرے سے نکل جائے گا، یعنی وہ ساری زمینیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں جو پہلے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے دی گئی۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسی قانون میں ایک طرف یہ ہے کہ وقف بورڈ میں 2 غیر مسلم کمپلسری ممبر ہوں گے، پھر اس میں اور بھی ہے، جوائنٹ سیکریٹری ہوں گے، یہ ہوں گے، ایسے منصب ہیں کہ تقریباً 7 غیر مسلم، ٹھیک۔ اور اسی قانون میں یہ ہے کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا۔ سمجھے آپ؟ دونوں بات ٹکرائی کہ نہیں ٹکرائی؟ ارے جلگاؤں کے مسلمانوں کچھ تو بولو، کیا مجھ کو بھی مفتی ہارون صاحب کی طرح خاندیشی بولنی پڑے گی؟ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا، اگر میں صرف ایک جوشیلی اور جذباتی تقریر کر کے چلا جاؤں تو آپ بصیرت کے ساتھ اس وقت قانون کی مخالفت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان بنیادوں کو سمجھیں جن بنیادوں پر ہم اس قانون کو مسترد کر رہے ہیں، اور جب کہیں کوئی آ کر غلط سلط بات کہنا چاہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیجئے، اس لیے کہ خود مسلمانوں میں بھی ایسے میر جعفر میر صادق ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے کیا نقصان ہونے والا ہے، ہم کو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، یہ تو دھنا سیٹوں کو نقصان ہوگا، یہ وقف بورڈ کے لوگوں کو نقصان ہوگا، امیروں کو نقصان ہوگا۔ ارے وہ عقل کے دشمن، وقف کی زمین ہی پر تم سجدہ کرتے ہو اور مرنے کے بعد وقف کی زمین ہی میں دفن ہوتے ہو۔ اگر آج تم بچانے کے لیے نہیں نکلو گے، کل نہ نماز پڑھ سکو گے نہ زمین میں دفن ہو سکو گے۔ اس لیے آج وقت ہے، ایسے لوگ جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں ہمارے سماج میں بھی پھر رہے ہیں،
بات کرنے والے وہ کہتے ہیں ہم سے کیا لینا دینا، یہ بڑے بڑے لوگ جو وقت پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یہ ان کے خلاف ہے۔ بعض تو سمجھ رہے ہیں کہ مودی جی نے کہا ہے ہم مسلمانوں کو دیں گے، تو یہ بیچارے بھی پائپ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ ملنے والا ہے۔ ارے بھیا وہ 15 لاکھ ہی آج تک نہیں ملا، ابھی کہاں تم کچھ اور لینے کی امید لگا رہے ہو؟ کہہ رہے تھے وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ وکاس ایسا بچہ ہے جو پچھلے 15 سال میں نہیں پیدا ہوا، ایسا خطرناک بچہ ہے، دنیا میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ دیکھ لیجئے بچہ ہوتا ہے 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ شرارتی ہوگا تو 9.5 مہینے میں پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ بچہ تو وہ ہے جو پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ کدھر ہے ہم کو کچھ اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب کچھ استخارہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کدھر ہے، اس لیے ہم کو تو نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہم کو کہ اس سے ہم کو کوئی نقصان نہیں، اس سے ہم کو فائدہ، جواب دیجئے انہیں کہ کیا کیا نقصان ہے ہمیں، کہاں کہاں ہماری زمین جائے گی، کیا کیا دقت پیش آئے گی، کیا قانون سے ٹکراؤ ہے، دستور سے کیا ٹکراؤ ہے، جواب دیجئے اور طاقت سے جواب دیجئے۔ کسی شرمندگی کی اور جھجک کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ حق کی آواز اٹھانے سے کتراتے ہیں اور جو قومیں وقت آنے پر خاموش رہ جاتی ہیں، جو لوگ آواز نہیں اٹھاتے پھر وہ لوگوں کی لاشیں اٹھایا کرتے ہیں۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے زمانہ قیامت کی چال چل جائے گا۔ ہمیں مضبوطی سے کھڑا ہونا ہوگا، بتانا ہوگا کہاں کہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ 2 متضاد باتیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، پھر کہتے ہیں ممبر ہوگا، دونوں ٹکرائی نہ باتیں۔ پتہ نہیں کن عقل مندوں سے مشورہ کیا گیا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں بہت عقل مند ہیں، ہول سیل میں ہے ماشاءاللہ، ایسے کہ جو مائنس میں عقل مند ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت دماغ ہے۔ وہ ہے نا کہ کہیں جا رہے تھے، 3 ایسے ہی عقل مند تھے، مائنس والے عقل مند، تو وہ جا رہے تھے راستے سے، تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بہت اونچا مینار بنا ہوا ہے، تو آپس میں بات کرنے لگے کہ ارے اتنا اونچا مینار کیسے بنا؟ تو ایک ان میں سے کہنے لگا، دیکھیے عقل مندی، کہنے لگا ارے یہ آج کے زمانے کا تھوڑی ہے، یہ اس زمانے کا ہے جب انسان بھی اتنے ہی اونچے اونچے ہوتے تھے، اس زمانے کا۔ دوسرے نے کہا بے چپ رہے، یہ اتنے اونچے لوگ کب ہوں گے؟ اس کو زمین پہ بنایا گیا تھا پھر کھڑا کر دیا گیا۔ اب تیسرا جو ان عقل مندوں کا امام تھا، کچھ رشتہ رہا ہوگا ادھر سے، تو اس نے کہا تم دونوں کو کس نے کہا یہ مینار ہے؟ ارے کمبختو یہ تو کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا۔ یہ دیکھیں عقل مندوں کا امام۔ تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں۔ اب ایک طرف لکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ممبر ہوگا۔ اچھا ہم کو کوئی ہمارے ہندو بھائیوں سے اعتراض نہیں ہے، ہم صاف کہہ رہے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ ہے، ہم کو کوئی اشکال نہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وقف ہمارا مذہبی معاملہ ہے تو دوسرے مذہب کے لوگ اسے کیسے سمجھ پائیں گے؟ اور یہ مت دھوکہ دیجئے کہ وقف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، وقف بورڈ الگ ہے، وقف الگ ہے، وقف کا جو تصور ہے وہ اسلامی، وقف بورڈ مینجمنٹ کے لیے ہے۔ اور سن لیجئے کہ اگر ہندو انڈومنٹ بورڈ میں جو ہمارے ہندو بھائیوں کی اوقاف کی ایک شکل ہے، اگر اس میں گورنمنٹ مسلمانوں کو ممبر بنانے کی کوشش کرے تو ہم اس سے زیادہ طاقتور آواز بلند کریں گے کہ یہ غلط ہے۔ آپ ہمارے ہندو بھائیوں کے جگہ پر ہمیں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہمارا وہاں کیا کام ہے؟ وہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، ان کی وقف جائیدادیں ہیں وہ دیکھیں گے، جو ہماری وقف جائیدادیں ہیں وہ ہم کو دیکھنے دیجئے، جو سکھوں کی ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیجئے، اور آپ مداخلت مت کیجئے، اس لیے کہ آپ کا کام سارے طبقات کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ کا کام ملک میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرنا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی سمجھیے
اس وقف ایکٹ کے ذریعے مسجدوں کے گرد شکنجہ کسا جائے گا، مدارس کے خلاف شکنجہ کسا جائے گا، مدرسے جو اس ملت کو بحیثیت ملت قائم کیے ہوئے ہیں ان پر نگاہیں پڑ رہی ہیں، اور اسی قانون کی معرفت ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ اس ملک میں ہمارا آپ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ مدرسے کی اہمیت، قیمت، عظمت، افادیت، اس کے دائرہ کار کی وسعت سمجھیں یا نہ سمجھیں، جو لوگ مدرسے کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی طاقت کیا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مدرسہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ چیالے اٹھے جنہوں نے انگریزوں جیسی ظالم و جابر طاقت کو للکارا اور ان کے مقابلے میں سد سکندری بن کر کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے مقابلہ کیا کہ جانیں قربان کر دی، مگر انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کر کے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اگر ہم کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو دنیا کے آخری کونے تک اس کو پہنچا کر دم لیں گے۔ یہ ایک اشارہ مدارس کی سرزمین سے اور مدارس سے اٹھنے والے جیالوں کے ذریعے دیا جا چکا۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ مدارس پر شکنجہ کسا جائے، مساجد کو نشانہ بنایا جائے، کوشش ہو رہی ہے کہ جو وقف کی زمینوں پر انکروچمنٹ ہے اس کو قانونی شکل دے دی جائے۔ لمیٹیشن ایکٹ اب تک وقف قانون پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا، اب یہ کہا گیا اثر انداز ہوگا، یعنی اگر 12 سال تک کسی زمین پر مسلمانوں کا اگر یہ قبضہ ہے، مسلمانوں کی زمین پر اگر قبضہ ہے، وقف کی زمین پر اگر قبضہ ہے، 12 سال ہو گئے یا 12 سال سے زائد ہو گئے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر دے گا اور اس کی ملکیت کے دعوے کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اس لیے اس وقف قانون کی مخالفت میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیے۔ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کے مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا اور اپنی زندگی اور تازگی آپ نے ظاہر کی۔ اس سے پہلے بھی اسی میدان میں یہاں کے مخلص مسلمانوں نے اجتماع کیا، آپ آئے، آج بہت بڑی تعداد میں آئے، اور آپ کا یہ عزم یہ بتانے کے لیے کافی ہے، حکومت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بہت کافی ہے کہ اب ہم پوری قوت کے ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 13 جولائی تک ایک اسٹیپ ہم نے مقرر کیا تھا کہ وہاں تک یہ احتجاج ہوں گے، جلسے ہوں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے اقدام کا فیصلہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دلی بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دعوت دی جائے کہ آئیے۔ اب آپ اپنی ملت کی اجتماعیت کا ثبوت دیجئے، آپ بتائیے کہ آپ اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے حوصلے کے ساتھ کوئی بھی پرامن اقدام جس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے، آپ آگے آئیے۔ ہماری صفوں میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ تو بس رسمی کچھ کام کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے اور بزدلی دکھا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، بورڈ کی تاریخ بہادروں اور جیالوں کی تاریخ ہے، اور یہ نہ سمجھیے کہ کسی مرحلے میں ہم بزدلی کا شکار ہوں گے۔ ہم پوری ہمت اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اگر موقع آیا تو ہم اپنی خدا کی ملکیتوں کو بچانے کے لیے اس حد تک جائیں گے کہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اس لیے آپ اس جذبے کو اسی طرح برقرار رکھیے اور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے، کوئی آپ کا راستہ روک نہیں سکے گا۔ مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے
کریم سالار صاحب، مفتی ہارون ندوی صاحب کا اور یہاں کی پوری تحفظ اوقاف کمیٹی کا، جنہوں نے آپ کو بڑی محنت سے جمع کیا، اور آپ سب کی یہ شرکت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تقویت ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ میرے مولا آج اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے اس احتجاجی اجلاس میں تیرے بندے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، بڑی دور دور سے آئے ہیں۔ میرے مولا تو سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرما، سب کے حاضری کو بے انتہا قبول فرما۔ مولا اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہوں اور ہماری درگاہوں کی زمینوں کی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں اس ملک میں امن شانتی نصیب فرما، ایکتا پیار محبت کا ماحول بنا دے، اور اس ملک کو نفرتوں سے ہمیشہ اس ملک سے نفرتوں کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي المصطفى. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.